Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ سارے ملک کے امن و امان کے مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے. نہ کبھی فرقہ وارانہ فسادات ہوئے اور نہ ہی کبھی کرفیو نافذ کرنے کی نوبت آئی ہے. ہر طرف خوشحالی ہے. گنگا جمنی تہذیب تیزی سے فروغ پا رہی ہے. کانگریس کی تاریخ فسادات سے بھری پڑی ہے. اگر کانگریس کے جھوٹے وعدوں پر بھروسہ کیا گیا تو فسادات کو جھیلنا پڑے گا. کیا عوام اس کے لیے تیار ہے؟ اگر امن اور ترقی چاہیں تو BRS کے تمام امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں. فرقہ پرستوں اور فرقہ پرستوں کے اعلیٰ کار کو سبق سکھائیں. چیف منسٹر KCR نے انتخابی مہم کے اختتام سے قبل 3 اسمبلی حلقوں ورنگل ایسٹ، ورنگل ویسٹ اور گجویل سے انتخابی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا. چیف منسٹر KCR نے کہا کہ سارے ملک کی نظریں تلنگانہ کے انتخابات پر ٹکی ہوئی ہیں. BRS کو شکست دینے کے لیے کانگریس اور BJP ایک ہی ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں اور دونوں جماعتوں کے سینئر قائدین بشمول وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور دوسرے مرکزی وزراء BJP ریاستوں کے چیف منسٹر اور BJP کے قومی قائدین تلنگانہ میں گھوم رہے ہیں. دوسری طرف کانگریس کے قائدین راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، ملکارجن کھڑگے کے علاوہ کانگریس کے چیف منسٹرز کے ساتھ دوسرے قائدین تلنگانہ کے چپے چپے میں گھوم رہے ہیں. دونوں جماعتیں خصوصی سازش تیار کرتے ہوئے BRS کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں. مگر میری طاقت تلنگانہ کے عوام ہے. میں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر علیحدہ تلنگانہ ریاست حاصل کیا. اس تحریک میں کئی نوجوانوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں. علیحدہ تلنگانہ ریاست حاصل کرنے کے بعد خصوصی منصوبہ بندی تیار کرتے ہوئے ترقی اور فلاح و بہبود کے معاملے میں ریاست کو سارے ملک میں سر فہرست کر دیا گیا ہے. تلنگانہ کے عوام خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. تلنگانہ میں جہاں معیاری تعلیم کا جال پھیلا دیا گیا ہے، وہیں سرکاری ہاسپٹلز میں معیاری طبی امداد فراہم کرتے ہوئے غریب عوام کو بہت بڑی راحت فراہم کی گئی. 1.60 لاکھ سرکاری اور 25 لاکھ خانگی ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں. زرعی شعبے کو 24 گھنٹے مفت برقی سربراہ کی جا رہی ہیں. عوام کو معیاری برقی سربراہ کی جا رہی ہے. شہری اور دیہی علاقوں کو مساویانہ ترقی دی جا رہی ہے. عوام کو تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں. اب کانگریس پارٹی اندرما راجیم کی بات کر رہی ہے. کانگریس کا اور حکومت فسادات کی داستان سے بھرا پڑا ہے. فسادات میں کئی قیمتی زندگیاں ضائع ہو چکی ہیں. کرفیو نافذ کرنے سے عوام کے کاروبار کو نقصان پہنچا ہے. BRS کا دور حکومت فسادات اور کرفیو سے پاک دور حکومت ہے. ہندو مسلم بھائی ہندو سکھ ہندو بندھو کی طرح رہتے ہیں. ہندو مسلم بھائی بندھو کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا ہے. گریٹر حیدرآباد کی ترقی ناقابل فراموش ہے. ریاست میں امن و امان قائم رہنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہو رہی ہے. کانگریس ایک طرف جھوٹے الزامات عائد کرتے ہوئے حکومت کو بدنام کر رہی ہے. دوسری طرف BJP کے قائدین نفرت پھیلاتے ہوئے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. BJP کے قائدین مرکزی حکومت کی 10 سالہ کارکردگی یا جن ریاستوں میں BJP کی حکومت ہے وہاں کے کارناموں، ترقی اور فلاحی اسکیمات کا حوالہ دیتے ہوئے تلنگانہ کے عوام سے ووٹ مانگنے کے بجائے نفرت پھیلا رہی ہیں. مسلم تحفظات کو ختم کرنے، حیدرآباد کا نام تبدیل کرنے، یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے علاوہ دیگر متنازع مسائل کو چھیڑتے ہوئے ریاست کی پرامن فضا کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ عوام سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہمیں ایسی جماعتوں کی ضرورت ہے یا پھر ترقی اور فلاح و بہبود کی اہمیت دینے والی BRS چاہیے. عوام کی تھوڑی سی غفلت اور لاپرواہی تلنگانہ کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دے گی. BRS کو تیسری مرتبہ کامیاب بنایا گیا تو وہ مزید خوش و خروش کے ساتھ عوامی خدمات انجام دیں گے. جو بھی عوام سے وعدے کیے گئے ہیں اس پر 100% عمل کریں گے. تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ جمعرات 30 نومبر کو ہونے والی ہے. اس سے پہلے ریاست میں BJP کے سب سے مقبول چہرے T راجا سنگھ نے ایک بار پھر ریاست کی مسلم آبادی کو لے کر بڑا تبصرہ کیا ہے. T راجا سنگھ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ووٹ نہیں چاہتے. اس کے ساتھ انہوں نے خبردار کیا کہ میں گائے ذبح کرنے والوں کے ہاتھ توڑ دوں گا. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ملک بھر میں ہندو آبادی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے جسے وہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے.
وہ تلنگانہ کی گوشہ محل اسمبلی سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس سے قبل بی جے پی نے انہیں اقلیتوں کے خلاف بیانات کی وجہ سے پارٹی سے معطل کر دیا تھا، لیکن اس بار انتخابات کی پہلی فہرست جاری ہونے سے عین قبل ان کی معطلی واپس لے لی گئی۔ نیز انہیں گوشہ محل سے امیدوار بنایا گیا ہے، جہاں سے وہ 2018 میں جیتے تھے۔ اپنے بیانات کی وجہ سے مسلسل سرخیوں میں رہنے والے ٹی راجا سنگھ نے ایک بار پھر قتل کی بات کہی ہے۔ روزنامہ بھاسکر کی ایک رپورٹ سے مطابق الیکشن میں اپنا موقف واضح کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ میری زندگی اور موت کا انتخاب ہے۔ میں نہ تو مرنے سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی کسی کو مارنے سے ڈرتا ہوں، اس لیے مجھے دھوکہ دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے، دشمنی مہنگی پڑے گی۔ گائے ذبح کرنے والے ہمارے دشمن ہیں۔ ٹی راجا سنگھ نے گائے کو مارنے والوں کو اپنا دشمن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دشمن جو ہماری گائے ذبح کرتے ہیں، لو جہاد کرتے ہیں، مذہب تبدیل کرتے ہیں، یہ دشمن یہاں 70,000 ووٹوں کے ساتھ شمار ہوتے ہیں اور ہمارا شمار بہادروں میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے ووٹ کیوں نہیں چاہتے، سنگھ نے کہا، گوشہ محل علاقے میں 2 لاکھ ہندو ووٹر ہیں، جبکہ 70,000 مسلمان ہیں جو ہندوتوا کے خلاف ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے اپنے ہندو بھائیوں کی کافی حمایت حاصل ہے۔ تلنگانہ اسمبلی چناؤ کی انتخابی مہم اختتام کو پہنچی اور حیدرآباد میں رائے دہندوں نے اس مرتبہ مکمل شعور کے مظاہرے کا فیصلہ کیا ہے۔ حیدرآباد میں عام طور پر رائے دہی کا فیصد گزشتہ انتخابات میں کم ریکارڈ کیا گیا، لیکن اس مرتبہ تبدیلی کی لہر کے سبب عوام رائے دہی میں حصہ لینے کے لیے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مذہبی رہنماؤں نے خصوصی اپیل جاری کرتے ہوئے مسلم رائے دہندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دینی فریضے کی تکمیل کرتے ہوئے ووٹ کا استعمال کریں تاکہ فرقہ پرست و فسطائی طاقتوں کو اقتدار سے روکا جا سکے۔ پرانے شہر کے اسمبلی حلقہ جات میں بوگس رائے دہی سے کامیابی کا رجحان اس مرتبہ کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ رضاکارانہ تنظیموں اور مذہبی جماعتوں نے تلبیس شخصی کے خلاف مسلم رائے دہندوں کو مشورہ دیا ہے۔ رائے دہی جمہوری حق کے ساتھ ساتھ دینی فریضہ بھی ہے اور رائے دہندہ اپنے ووٹ کے ذریعے صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے۔ رائے دہندوں میں یہ تاثر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بوگس رائے دہی شریعت کے احکامات کے خلاف ہے۔ جنوبی ہند کی عظیم دینی درس گاہ جامعہ نظامیہ نے بوگس رائے دہی کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے فتویٰ جاری کیا ہے، جس کے تحت رائے دہندے اپنا اور اپنے والدین یا شوہر کا نام تبدیل کرتے ہوئے غیر شرعی عمل کا شکار بن سکتے ہیں۔ جامعہ نظامیہ کے اس فتوے کے باوجود مقامی جماعت کے کارکن بوگس رائے دہی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ پر اگر سیاہ چونٹی چلتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی مفادات کی تکمیل کے لیے نام تبدیل کرنا اور بوگس رائے دہی میں حصہ لینا شریعت کی صریح خلاف ورزی ہوگی۔ خواتین نوجوانوں کو خاص طور پر اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کے ہر عمل پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ خواندہ اور غریب افراد بالخصوص نوجوانوں اور خواتین کو پیسے کی لالچ دے کر بوگس رائے دہی کی ترغیب دی جاتی ہے، اور اس عمل میں ترغیب دینے والا اور عمل کرنے والا دونوں برابر کے ذمہ دار قرار پائیں گے۔ دینی معلومات اور شریعت سے دوری کے نتیجے میں بھولے بھالے نوجوان رقم کی لالچ میں مختلف پولنگ بوتھ میں گھوم کر بوگس رائے دہی انجام دیتے ہیں۔ اس مرتبہ الیکشن کمیشن اور پولیس کی گہری نظر رہے گی تو دوسری طرف شریعت کے خلاف ورزی کی صورت میں گناہ کے مرتکب قرار پائیں گے۔ مسلمانوں میں تعلیم یافتہ اور باشعور افراد کو اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے نوجوانوں کو شریعت کی خلاف ورزی سے روکنے کی ضرورت ہے۔ رائے دہی دولت کے عوض نہیں بلکہ ضمیر کی آواز پر ہونی چاہیے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ انہیں یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ واٹس ایپ گروپ سے جڑے ہوئے بعض نام نہاد مسلمان BRS کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ در حقیقت اپنے مفادات کے لیے وہ مسلمانوں کو منتشر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی پکے مسلمان ہیں، کسی مسجد کو شہید نہیں کیا ہے۔ چند ٹکوں کے لیے بکنے والوں کو وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مشورہ دیا کہ وہ کانگریس کا کھنڈوا ڈال کر میدان میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے کوئی مساجد شہید نہیں کی ہیں۔ جہاں تک سیکریٹریٹ کا تعلق ہے، وہاں کی 2 مساجد شاندار طور پر تعمیر کی گئی ہیں اور ان مساجد کے لیے اضافی جگہ بھی فراہم کی گئی ہیں، اگرچہ کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جس پر وزیر اعلیٰ KCR نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ جہاں تک عنبرپیٹ ایک خانے کا تعلق ہے، روڈ وائنڈنگ میں آنے کے باعث اسے نقصان پہنچایا تھا، اسے انتخابات کے بعد تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے علماء سے بھی وعدہ کیا کہ ان کی حکومت ایک خانہ مسجد کو یقینی طور پر تعمیر کرے گی
انہوں نے نام نہاد صحافی ابو ایمل کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ بابری مسجد کی شہادت کی ذمہ دار کانگریس کے ہاتھوں خود کو فروخت کر چکے ہیں۔ انہوں نے سراج الرحمان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے تو کم از کم تمہیں شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 3 دسمبر کو تصویر واضح ہو جائے گی اور ہماری حکومت دوبارہ اقتدار پر آئے گی، لیکن پرانے ویڈیوز نکال کر اپنے مفادات کے لیے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جبکہ اس معاملے میں مکمل وضاحت کی جا چکی ہے۔ شہر میں ریجنل پاسپورٹ آفس RPO جس نے پہلے 250 اپوائنٹمنٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا، نصف آن لائن اور نصف آف لائن نے اب ان سبھی کو آن لائن جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فی الحال RPO ہر روز 250 اپوائنٹمنٹ جاری کر رہا ہے، 125 واکنگ کے ذریعے اور 125 آن لائن۔ تاہم حیدرآباد میں تمام RPO تقررات پاسپورٹ سیوا ویب سائٹ پر قابل رسائی ہوں گے، جو 1 دسمبر سے لاگو ہوگی۔ حیدرآباد کے ریجنل پاسپورٹ آفیسر جے سنیہاجا نے ایک پریس ریلیز میں نشاندہی کی کہ جن کی درخواستیں مختلف وجوہات کی بنا پر زیر التوا ہیں، سکندرآباد میں RPO کا دورہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو درپیش مشکلات کو اجاگر کرتے ہوئے سنیہاجا نے کہا ہے کہ آف لائن تقرریوں کی صورت میں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ٹوکن جاری کیے جاتے تھے۔ اس کے مطابق پیر، منگل اور جمعہ کو انکوائری اپوائنٹمنٹس کی تعداد 250 آن لائن اپوائنٹمنٹس دی گئیں۔ ٹائم سلاٹ کے مطابق تمام زمروں کے لیے RPO حیدرآباد کا دورہ کرنے کے لیے ہوگی۔ عہدیدار نے یہ بھی کہا ہے کہ جمعرات کو صبح 9:30 بجے سے 12:30 بجے کے درمیان انکوائری تقرریوں کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ سنیہاجا نے مزید کہا، دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ درخواست دہندگان جیسے کہ طبی ہنگامی حالات میں غیر ملکی اداروں میں داخلے کا ثبوت فراہم کرنے والے طلبہ، امتحانات کے لیے ہال ٹکٹ اور ویزا ختم ہونے والے افراد انکوائری کے لیے جا سکتے ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے آج شام انتخابی مہم کا اختتام ہو گیا اور 30 نومبر کو رائے دہی ہوگی۔ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی مہم کے اختتام کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر انتخابی مہم پر امتناع رہے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ایسے اشتہارات جن کی الیکشن کمیشن کی کمیٹی سے اجازت حاصل کی گئی ہیں، انہیں پرنٹ میڈیا میں اشاعت کی گنجائش رہے گی۔ وکاس راج نے انتخابی تیاریوں کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ مہم کے اختتام کے ساتھ ہی ہر طرح کی سرگرمیوں پر پابندی رہے گی اور شخصی طور پر بھی امیدوار رائے دہندوں سے ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ وکاس راج نے کہا کہ ٹی وی، ریڈیو اور کیبل نیٹ ورک پر مہم پر پابندی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ووٹر سلپ پر کسی بھی پارٹی کا انتخابی نشان شامل نہیں کیا جا سکتا۔ رائے دہی کے اختتام کے نصف گھنٹے تک ایگزٹ پول پر پابندی رہے گی۔ انتخابی ڈیوٹی پر متعین 1.48 لاکھ سرکاری عہدیدار اور ملازمین نے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے رائے دہی میں حصہ لیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔